اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 21 سے 30 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام زال، زے، زوئیں، دواد، نون سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ موجودہ کواکی پوزیشن کے تحت برج اقرب والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران سفید پخراج، جس کو وائٹ ٹوپاز بھی کہتے ہیں، اسٹون کا استعمال کریں، ان کے لیے خاصا بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس عرصے کے دوران ان کو چاہیے کہ لال، سفید اور کریم کلر کے کپڑوں کا بھی ضرور استعمال کریں، یہ بھی ان کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ کو چاہیے کہ خوشبو کا بھی ضرور استعمال کریں، یہ آپ کے ارد گرد کے ماحول کو آپ کے لیے خاصا خوشگوار بنائے گا۔ سٹونز اور عطریات کی خریداری کے لیے آپ واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس اشرے کا آغاز آپ کے ازدواجی معاملات میں خاصی مثبت تبدیلی کو ظاہر کر رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو ناراضگی ہوئی تھی، آپسی تعلقات میں خرابی آئی تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کواکی پوزیشن ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر شکل اختیار کرتے نظر آئیں گے۔ آپ شریک حیات کی طرف خاصی توجہ بھی دیتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آپ شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانا ہو یا بیرون ملک سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ اپنی تعلیمی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے اور اپنے تعلیم کے حوالے سے خاصے فکر مند بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ تعلیمی معاملات کے حوالے سے کافی سنجیدگی کا عنصر آپ کے اندر شامل رہے گا۔ آپ اپنے زندگی کے معاملات میں اور تعلیمی معاملات میں، اپنے دفتری معاملات میں کسی بھی شخص کی انوالومنٹ کو پسند کرتے نظر نہیں آتے، اور ان معاملات کے حوالے سے آپ کے اندر کافی ایگریشن بھی رہے گا، کافی غصہ بھی رہے گا۔ گو یہ کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے اور کچھ حد تک ٹھیک نہیں بھی ہے، کیونکہ ہر معاملے کو، ہر چیز کو ایک پیٹرن کے تحت نہیں چلا سکتے، کیونکہ ہر شخص آپ کے جذبات کا، آپ کے غصے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ کو ہر بندے کو ایک فرق طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر ملازم پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات میں اپنے غصے کو تھوڑا سائڈ پر رکھیں، کیونکہ ورنہ یہ معاملات ان کے لیے مشکلات بن سکتے ہیں۔ گو کہ اشرے کا آغاز ان کے لیے مخالفین اور دشمنوں کے حوالے سے اتنا پریشان کن نہیں ہے، لیکن درمیانی اور آخری ایام ان کے لیے کوئی ایسا ماحول کریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اعلیٰ افسران ان کے خلاف ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پہلے ہی محتاط رہنا چاہیے اور اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے افسران، آپ کے بوسز آپ سے ناراض ہوں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے حکومتی اداروں یا اعلیٰ افسران سے وابستہ کام ہے، وہ بھی اس اشرے میں حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس اشرے کے یہ ایام ان کے لیے بھی کچھ پریشانی کا باعث بنتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں ان کو اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ ان کی آمدن میں کمی اور اخراجات میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا۔ گو کہ یہ کاروبار میں بہتری کے حوالے سے حکمت عملی تو اختیار کرتے نظر آئیں گے، اور وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان معاملات کے حوالے سے غور و فکر تو کرتے نظر آئیں گے، لیکن موجودہ پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کر سکیں یا کاروبار کو اس بلندیوں تک یا اس منافع تک پہنچا سکیں جس کی آپ خواہش رکھتے ہوں گے۔ لیکن بہرحال آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اور لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کے کسٹمر ہیں یا آپ کے سپلائر ہیں، کیونکہ آپ کچھ معاملات میں ایسی ایکٹیویٹی کرتے نظر آتے ہیں، اپنی ذات کو یا اپنی معاملات کو انا کا مسئلہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اور ان کے تعلقات میں کچھ خرابی واقعہ ہو۔ اصل میں اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کا کاروبار متاثر ہوگا۔ اس اشرے کے آغاز میں آپ کا یار دوستوں سے ملنا جلنا رہے گا اور ان سے وابستہ کام بھی بآسانی حل ہوتے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے آغاز میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں اور کئی ایک معاملات میں آپ کو کامیابی بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں،
इनको बेहतर मशवरा यही है कि इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि ये अशरा इन मामलात में कोई माली फ़ायदे को ज़ाहिर नहीं कर रहा। इसके अलावा औलाद के मामलात के हवाले से भी आपको थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला इनकी तरफ से आपको बेहतर नताइज का हसूल होगा। बस आपने थोड़े सब्र का पैमाना अपना लबरेज नहीं होने देना। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपकी सैर व तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये वक़्त बहन भाइयों से मेल मुलाकात या कारोबार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में भी सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़तह हो। 3 तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक नकद रकम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25, 27 और 30 सितंबर की है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए और आपके तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।